بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے، اور جن کے جھرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ آئے ہم سر کھڑے ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کی حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر۔ جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک۔ یہ مجلس برقرار نہ رہتی اگر کوئی طاہر القادری کو گالی دیتا، یہ مجلس برباد ہو جاتی۔ لیکن افسوس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر، اس نام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ آج کے ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ سابقہ درس میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اہل ایمان کفار کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ ان کے تہوار منائیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ آئیے کفار کے تہواروں میں ان کی مشابہت کرنے کی چند صورتوں پہ غور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ان تہواروں میں شریک ہونا، کافروں کی عید، ان کے تہوار، وہ مسلمان ملک میں ہوں یا کفار کے اپنے ممالک میں ہوں، مسلمان سفر کر کے ان کے ملکوں میں جائے اور ان کے تہوار میں شامل ہو، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اس سے زیادہ قبیح اور خطرناک حرکت یہ ہے کہ ایک انسان کافروں کے ملک میں جاتا ہے، ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں میں، جو ان کی مذہبی عیدیں ہیں، ان تہواروں میں شرکت کرتا ہے، اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ بڑا کمزور ہے،
اس کو ان کے یہ تہوار اچھے لگتے ہیں تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ان تہواروں کو میں اپنے ملکوں میں لے کر آؤں، اور وہی عمل کافروں کا جو ان کے ملکوں میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوا، اور آج اکثر مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ مسلمان کافروں کی خوشیاں اٹینڈ کرنے کے لیے ان کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، اور جب ان کو ان کے وہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی چیز ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، انہی کے اندر سے اٹھایا جائے گا، جو ان جیسا بنے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کے یہ تہوار مسلمان ملکوں میں منتقل کرنا بڑی خطرناک غلطی ہے، اور کفار کے ساتھ دوستی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ دوسرا وہ تہوار جو اصلاً خالصتاً کافروں کے مذہبی تہوار ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عالمی جشن اور تقریبات میں تبدیل ہو گئے۔ مثلاً یونانیوں کے ہاں اولمپک کا تہوار اب یہ تبدیل ہو کر کھیلوں کا مقابلہ بن چکا ہے۔ مسلمان کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یہی پروگرام، یہی کھیلیں، انہی ناموں سے ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی لے کر آئیں۔ تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کے تہوار میں شرکت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس تہوار کو لا کر اپنے ملک میں منانا بھی حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں یہ اولمپک گیمز، یہ تہوار اصلاً بت پرستوں کا تہوار ہے۔ اب بھلے یہ کھیلوں میں تبدیل ہو گیا، اب اس کی جگہ اور وقت کی بحث نہیں، اس کی اصل کی بحث ہے۔ یہ نام وہی ہے، کافروں کا، یونانیوں کا وہ تہوار ہر 4 سال کے بعد منعقد کیا جاتا تھا، اور آج اولمپک گیمز بھی ہر 4 سال کے بعد منتقل کی جاتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، اور یہ امت یونان کے ہاں یہ تہوار سب سے عظیم اور سب سے اہم۔ پھر یونانیوں سے رومیوں میں منتقل ہوا، اور رومیوں سے عیسائیوں میں منتقل ہوا۔ یہ ذاتی طور پر اس نام سے موسوم ہے جو یونانیوں کے تہوار کے طور پہ معروف تھا۔ اس کی اصل کی اعتبار کی جائے گی، دلیل اس کی حرام ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص نے نظر مانی کے مقام بوانا پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اس مقام پر اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، جہاں تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پر مشرکوں کی کوئی عید تو نہیں تھی، ان کا کوئی تہوار تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مشرکین کی کوئی عید، ان کا کوئی میلہ، ان کا کوئی عرس، ان کا کوئی تہوار نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وہاں ان کے بتوں میں سے کوئی بت تو نصب نہیں تھا جس کی یاد میں یہ عمل کیا جاتا ہو؟ اب نہیں، پہلے کسی دور میں مشرکین کی کوئی عید یا مشرکین کا کوئی بت وہاں پر موجود نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہاں مشرکین کی عید تھی، کوئی تہوار تھا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بت تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی پوری، اگر کوئی یہ نظر مانے میں اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت، نافرمانی کروں گا تو اس نظر کو پورا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کا اعتبار کیا کہ اب تو تم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ کیا وہاں پر کافروں کی پہلے کوئی عید، ان کا کوئی عرس، ان کا کوئی میلہ، ان کا کوئی تہوار تو نہیں تھا؟ اب تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن کیا اس جگہ پر کفار کا کوئی بت تو نصب نہیں تھا؟ اس اصل کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اولمپک گیمز میں اصل کیا ہے کہ یہ یونانیوں کا، پھر رومیوں کا، اور پھر عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، ان کا مذہبی اجتماع ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، تو مسلمانوں کا اس میں شرکت یا اس کو اپنے ملک کے اندر منعقد کرنے کی باتیں کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابو داؤد کی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سندن بالکل صحیح روایت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کا اعتبار کیا ہے۔
ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مکان کا مشرکوں کے تہوار کی جگہ ہونا یا بتوں والی جگہ ہونا وہاں ذبح کرنے میں مانع ہے۔ اس عمل میں ممانعت کیا ہے کہ یہ جگہ مشرکین کے نام سے مشہور ہے، یا ان کا بت ہے یا ان کا تہوار ہے، تو جہاں پر یہ معاملہ ہو مسلمان کو وہاں پر اپنی نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے اس عید کی یا اس بت کی تعظیم ہوگی۔ یہ مسئلہ اولمپک کے تہوار کی جگہ یا وقت کا نہیں بلکہ بعین ہی اس تہوار کا ہے جو اسی نام سے مشہور چلا آ رہا ہے، جو کفار کا تھا، اس کو اب مسلمانوں کے ملکوں میں نہ منایا جا سکتا ہے، اور اس کی علامت بڑی مشہور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر 4 سال کے بعد جب یہ موسم آتا ہے تو مشعل روشن کی جاتی ہے، ایک ایک ملک میں گھمائی جاتی ہے۔ اس وقت کے کفار بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، تو یہ کافروں کا مذہبی تہوار ہے، یہ یونانیوں کا، رومیوں کا، عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اس میں شامل ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یاد رکھیے کفار نے جن ایام کو ایجاد کیا اگر وہ دینی اعتبار سے ان کے ہاں اس کی اصل موجود ہے، کافروں نے کسی دن کو منانا شروع کیا، کسی ہفتے کی عزت تکریم شروع کی، کسی دن کو خاص کیا، اگر اس دن کی اصل کافروں کے مذہب میں موجود ہے ان کے دینی شعار کے طور پر، تو مسلمان اس کو نہیں منا سکتے۔ مثال کے طور پہ مزدوروں کا عالمی دن 1 مئی کو منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن۔ اب اس اجتماع کی اگر پس منظر میں آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ درخت کے پجاریوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، پھر رومیوں کے ہاں یہ بت پرستی کا تہوار بنا، پھر فرانسیوں میں منتقل ہو کر چرچ سے وابستہ ہوا، حتیٰ کہ اشتراکیت کا دور دورہ ہوا تو اس کی دعوت دینی شروع ہوئی اور یہ عالمی اور سرکاری دن بن گیا، حتیٰ کہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی 1 مئی کو چھٹی کی جاتی ہے اور اسے تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں کیا بات ہے، آج کے دن چھٹی کی جائے، آج کے دن تہوار منایا جائے؟ اس کی اصل دیکھی جائے گی کہ اس کو ایجاد کرنے والے کفار ہیں، یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اور کفار کے تہوار میں خوشی منانا، شریک ہونا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا سال میں ایک خاص دن 1 مئی ہے جس کو یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار منائے جانے میں کافروں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ کفار سے مشابہت کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمان کے تہوار ایسی اشیاء سے بدل جائیں جو کفار کے تہواروں سے ملتے جلتے ہوں، مسلمان اپنے تہواروں میں وہی کچھ کرنے لگ جائیں جو کافر اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو جو عید ملتی ہے، جو عیدیں اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے، اس میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے اس عمل پر اللہ کی طرف سے اور سوالات کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان اپنی عید میں اللہ کے احکامات سے آزاد نہیں ہوتا، نہ غمی میں آزاد ہوتا ہے نہ خوشی میں آزاد ہوتا ہے۔ مسلمان کو جب عید ملتی ہے، خوشی کے دن ملتے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اور کفار جب ان کی عید کے دن آتے ہیں وہ اس میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حرام کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عیدوں کو آپ دیکھ لیجئے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید رات، چاند رات، مسلمان کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ موسیقی کی محفلیں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہے، بازاروں کے اندر رات 2 بجے تک عورتیں مرد گھوم رہے ہیں، بے پردگی ہے۔ جس طرح کفار اپنی عیدوں پر نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی معصیت کرتے تھے، مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی بجائے اس موسم میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ سے مزید انعامات کا سوال کرنے کے، انہی کے دیکھا دیکھی اس کاموں پر چل پڑے۔ جس طرح وہ بے حیائی کے کام انجام دیتے، مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی اسی کام میں مشغول ہو گئے۔ کفار کے تہواروں سے اجتناب کرنا اہل ایمان پر واجب ہے، ان میں جانا، ان میں شریک ہونا، اہل علم کا کفار کے تہواروں میں شرکت کرنے اور ان میں کفار سے مشابہت اختیار کرنے کی حرمت پر اتفاق ہے۔ تمام اہل علم متفق ہے اس بات پر کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتا، ان جیسی شکل و صورت مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ مشابہت حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صحابہ اور تابعین کے دور میں
کفار کی عیدوں میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مسلمان فتوحات اتنی بڑھ چکی تھی، علاقے اتنے مسلمانوں میں داخل ہو چکے تھے اور کفار مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن کوئی مسلمان ہمیں تاریخ نہیں بتاتی صحابہ میں سے، تابعین میں سے کافروں کی عیدوں میں شمولیت کرتے۔ اور اسی طرح یہودی، عیسائی، مجوسی مسلمانوں کے ملکوں میں جزیہ دے کر رہتے اور کوئی مسلمان ان کے تہوار میں شامل نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی شروط جس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق تھا، اس میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ کوئی کفار ذمی جو مسلمانوں کے علاقوں میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ملکوں میں اپنی عیدوں کو ظاہر کریں، علی الاعلان، خاموشی سے خفیہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ان کو اپنے تہوار، اپنی عیدیں مسلمان ملکوں میں ظاہر کرنے کی اجازت۔ اب اندازہ کیجئے، ایک طرف تو یہاں اہل ایمان اجازت نہیں دے رہے اہل کفر اور اہل شرک کو کہ وہ اپنی عیدوں کو عام منائیں، جس دین کو لانے، جس دین پہ عمل کرنے والے نبی کے صحابہ، ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے، حضرت عمر اجازت نہیں دے رہے اہل کتاب کو جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عیدوں کو عام کریں۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل ہو جائے، کرسمس ڈے میں شامل ہو اور باقی ان کی عیدوں کو منانے کے لیے ان کا ساتھی بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، عجمیوں کی زبان کو نہ سیکھو اور نہ ہی مشرکوں کے تہوار کے موقع پر ان کے چرچوں میں جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ نے زبان سیکھنی ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے تو بہت اچھی بات ہے، سیکھیے، لیکن صرف ان سے محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو عربی بولنی آتی ہے، اردو بولنی آتی ہے، لیکن وہ عربی اردو بولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر عربی میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، اردو میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں عجمیوں کی زبان نہ سیکھو، ان کی عیدوں کے موقع پر، ان کی خوشیوں کے موقع پر، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے چرچوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس وقت ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے عجمیوں کے ملکوں میں عمارت بنائی، ان کا نوروز کا جشن اور مہرجان کا تہوار منایا اور ان سے موت تک مشابہت کی، قیامت کے روز یہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو پھر سنیے، جس نے کفار کے ملکوں میں بلڈنگ قائم کی، عمارت قائم کی، یعنی وہاں پر رہائش اختیار کی، مسلمانوں کے ملکوں کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں رہا، ان کے نوروز کا جشن منایا، ان کے مہرجان کے تہوار میں شریک ہوا، ان جیسی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن یہ انہی کفار کے درمیان میں سے اٹھایا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا ان کی زبان سیکھنے اور صرف ان کے تہوار کے موقع پر گرجوں میں داخل ہونے سے منع کیا، تو پھر ان کے بعد افعال جو ان کے دینی تقاضوں کے مطابق ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کے افعال میں ان کی موافقت کرے، کفار کے افعال میں مسلمان کو اجازت نہیں وہ ان کی موافقت کرے۔ بعض مسلمان کفار کے تہوار میں تو شریک نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ان جیسے ہی اعمال جو کفار اپنے تہوار میں کرتے ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، تو یہ مشابہت ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے ان اعمال میں سے کوئی عمل کرنا حلال نہیں جو کفار کے تہواروں کے ساتھ خاص ہیں۔ بسنت کے تہوار پہ پیلے کپڑے پہننے والوں، بسنت کے تہوار میں وہ رنگ اپنے اوپر غالب کرنے والوں جو کفار کا رنگ ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کفار کے افعال کیے جائیں، بھلے وہ کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، نہ تو کھانے میں، نہ لباس میں، نہ آگ جلانے میں، نہ اس دن کام بند کرنے میں، مزدوروں کے عالمی دن یکم مئی کو کام بند کرنا، چھٹی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ یکم مئی کا تہوار یہ خاص کفار کا تہوار ہے، بت پرستوں کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور نہ ہی کفار کو اس دن تحفے تحائف دیے جائیں،
نہ ہی کفار کو اس دن تحفے تحائف دیے جائیں اور نہ ایسی چیزیں بیچی جائیں فروخت کی جائیں جن سے کافروں کی مدد ظاہر ہو۔ مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز کی خرید و فروخت کرے جن سے کافروں کی مدد ہو، اور نہ اپنے بچوں کو وہ کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے جو کفار خاص اپنے تہواروں میں کھیلتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ہاں کافروں کی عیدوں کا دن جس طرح باقی دن گزرتے ہیں ایسے خاموشی سے عام نارمل دن گزرنا چاہیے۔ نہ تو یہ کہ اس کے مقابلے پہ روزہ رکھ کے اس کی تعظیم کی جائے، نہ اس کفر کے شعار میں شرکت کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ لباس میں، کھانے میں، افعال میں کوئی مشابہت ہونی چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ہر ایک کا تہوار خاص اور علیحدہ ہو، اس میں مسلمان شریک نہیں ہوگا، تو جس طرح مسلمان ان کے قبلے اور شریعت میں ان کا ساتھی نہیں ہے، اس طرح ان کی عیدوں اور ان کے تہوار میں بھی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ ان سواریوں سے اجتناب کیا جائے جن پہ سوار ہو کر کفار اپنے تہواروں میں جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کشتیوں میں سوار ہونا مکروہ ہے، کفار کے ساتھ ان کشتیوں میں سواری کرنا مکروہ ہے جن میں سوار ہو کر وہ تہوار میں شرکت کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب برستا ہے۔ وہ اہل شرک کے پروگرام ہیں، وہاں پر وہ شرک کی دعوت دیں گے، سنیں گے، وہ گناہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے ساتھی بنتے ہیں، آپ بھی انہی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، تو امام مالک اس کو مکروہ جانتے ہیں کیونکہ ان پر اللہ کے غضب اور لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ ابن قاسم رحمہ اللہ سے ان کشتیوں میں سوار ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا جن میں عیسائی سوار ہو کر اپنے تہوار منانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اسے ناپسند کیا کہ ان کے شرک کی بنا پر جس پر وہ جمع ہوئے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان میں شامل ہیں تو اہل ایمان کے ائمہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کفار کے تہواروں پر انہیں تحفہ دینا، ان سے خرید و فروخت کر کے ان کی مدد کرنا، یہ بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ ابو حفص حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے بھی اس تہوار میں مشرک کو اس تہوار کی تعظیم کرتے ہوئے ہدیہ دیا، بھلے وہ ہدیہ ایک چھوٹا سا انڈا ہی کیوں نہ دے، تو فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے کافروں کی عید میں شرکت کی، خوشی منائی، تعظیم کی، اور پھر اس کو تعظیم کرتے ہوئے اس تہوار کی اس کو ہدیے کے طور پہ بھلے ایک چھوٹی سی چیز ایک انڈا ہی کیوں نہ دیا ہو، ابو حفص حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کفار کو ان کے تہوار کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کے ساتھ مختص تہوار کی مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے۔ تمام اہل ایمان کے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ کافروں کو ان کے تہوار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، کرسمس ڈے کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، ان کے مذہبی شعار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو عید مبارک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ابن قیم کے جملوں پہ غور کیجئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دی جائے۔ ایک شخص صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہے تو اس سجدے پہ آپ اسے مبارکباد دو گے؟ جس طرح صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے کو مبارکباد نہیں دی جا سکتی، اسی طرح کفار کو ان کی عیدوں پر بھی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، بلکہ اللہ کے ہاں یہ شراب نوشی، قتل اور زنا کاری کرنے کی مبارکباد دینے سے بڑھ کر ناراضگی اور غضب والی چیز ہے۔ کفار کو ان کے دینی تہواروں کی مبارکباد دینا حرام ہے۔ اس کی وجہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں اس بات کا اقرار ہے کہ جس دین اور گمراہی پر تم ہو وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ مبارکباد تبھی دے رہے ہیں جب آپ ان سے راضی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ہو کہ یہ عمل اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ عمل ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی اس میں مبارکباد نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ خوش ہو کر کسی کافر کو اس کی عید پہ مبارکباد دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلی طور پر اس سے راضی ہو، اس کے اس عمل سے راضی ہو۔ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند۔ تم اس کفر پہ اگر راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ اس کفر پر اپنے بندوں کے لیے اس کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا۔
کفار کو اس کی ان تہواروں کی مبارکباد دینا حرام ہے، بھلے وہ آپ کے ساتھ ملازمت میں اکٹھے ہوں، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے نوکری کرنے والے ہوں، اور اگر جب وہ ہمیں اپنے تہواروں کی مبارکباد دیں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عیدیں نہیں اور ان تہواروں پر اللہ راضی نہیں، کیونکہ دین اسلام کے آنے سے پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کافروں کے جو تہوار ہیں دو طرح کے ہیں، یا تو کفار نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیے یا ان کی شریعت میں آئے تھے، اگر انہوں نے خود گھڑے تب بھی اللہ کی طرف سے اس سے برات ہے، اور اگر وہ اس سابقہ شریعتوں میں موجود تھے تو تب بھی قرآن حکیم کا حکم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اللہ اس سے اس کو قبول، اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والا ہے۔ اسلام کے آنے سے پچھلے سارے دین، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، وہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب اللہ کا دین آ چکا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ سابقہ سارے ادیان پر یہ غالب آ جائے، اور اس اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ان کے تہواروں میں کفار کے تہواروں میں تحفے قبول کرنے کے بارے میں، اگر کافر اپنے تہوار پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، جو گوشت خاص اس عید کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے کچھ مجوسی رضائی رشتہ دار ہیں، وہ اپنے عید کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں، وہ کفار اپنے عید اور تہواروں کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو کچھ اس تہوار کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس گوشت کو قبول نہ کرو، لیکن ہاں ان کے درختوں سے کھا لیا کرو، اگر درختوں کے پھل وغیرہ ہیں تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اہل شرک کی عیدوں پر وہ چیز جو خاص اس تہوار پر ذبح ہوئی ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ سوچئے ذرا ہمارے ملکوں کے اندر بھی اہل شرک کے کتنے تہوار آتے ہیں۔ حضرت حسین کے نام پہ 9 محرم کو بکرے کٹتے ہیں یا نہیں؟ کتنی محبت سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ 11ویں پر جانور ذبح ہوتے ہیں پیروں کے نام پر، ہم اس کو لے کر کھا لیتے ہیں۔ وہ جانور جو خاص اس دن سے خاص ہو، اس دن کے نام پر مشہور ہو چکا ہو، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی پھل وغیرہ ہیں ان کے درختوں سے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ حرام ہے۔ اور ان کے مشابہ ہونا یہ وہ مشابہت ہے جو بغیر کسی قصد اور ارادہ کے ہو، لیکن ایسا کرنے والے کے لیے اس کا بیان کرنا اور اس پر انکار کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ اگر ایک انسان بے علمی میں بغیر ارادے اور قصد کے ان سے مشابہت کر رہا ہے اور دوسرے کو نظر آ رہا ہے اس کا یہ عمل کافروں کے فلاں عمل کے ساتھ ملتا ہے، تو دیکھنے والے کو چاہیے وہ اس کو روک دے، اس سے منع کر دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے، فرمانے لگے یقیناً یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، لہذا تم اسے نہ پہننا۔ یہ کپڑے اہل ایمان کا رنگ نہیں ہے، یہ خاص مشہور معروف ہے کفار کے رنگوں میں سے، ان کو پہننے سے کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تم ان کپڑوں کو نہ پہننا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ نے تجھے اس کا حکم دیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ان رنگدار زرد رنگ کے کپڑوں کو میں دھو لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو علم نہیں تھا کہ یہ لباس کفار کے لباس سے مشابہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا اور اس کا شرعی حکم بیان کیا کہ ان کپڑوں کو جلا دو، جو لباس کفار کا لباس ہو، کفار کا مشہور اور معروف ہے، اس کو تم نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے اوپر سے لے کے نیچے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ڈش انٹینا، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی ایسی عقلیں مار دی ہیں
یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں، جس جیسا میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہے یا کافر۔ وہ کہتا جی بس اس فلم کا یہ ہیرو جو تھا بڑا زبردست تھا، وہ کون تھا، کافر تھا یا مسلمان؟ کا یہ بحث نہیں ہے، یہ اپنا مذہب مولویوں کا اپنے پاس رکھو، ہم تو فن کے پجاری ہیں، یہ فن والے لوگ ہیں، یہ اہل فن ہیں، یہ ثقافتی سفیر ہیں۔ جو کافروں کی فلموں میں دیکھتے ہیں یا مسلمان ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، نوجوان صبح اٹھ کر وہی کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو صرف کافروں کے لباس سے مشابہت سے کس طرح روکتے ہیں؟ صحابی نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان کپڑوں کو دھو لوں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو۔ ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے جو پچھلے درس میں بھی اور اب بھی آپ کے سامنے پیش کیے، اور پھر آئیے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم یہ بات واضح کر چکے کہ کفار کی عیدوں میں شرکت، ان سے مشابہت حرام ہے، مگر افسوس آج یہ حرام کام کرنے والے عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے نامی گرامی مولوی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی ان کو نیا لقب ملا ہے شیخ الاسلام کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری، بڑا نام، بڑی ان کی تقریریں، بڑی ان کی مشہوریاں، لیکن قرآن و حدیث کے یہ سارے دلائل سامنے رکھیے اور آئیے ان کا صرف ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے، لاہور کے اندر ادارہ منہاج القرآن جس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اس ادارے کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی اکٹھی مجلس ہوتی ہے ان کے کفر کے تہوار پر۔ کرسمس ڈے کافروں کی وہ عید، مسلمان بھی آتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فرانسس پادری بھی داخل ہو رہا، قادری اور پادری دونوں اکٹھے اس مجلس کے اندر آتے ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر انجیل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ بڑے دن کا پیغام جو ہے اس کی جو ساری روح ہے انجیل مقدس کے ایک حصے میں وہ بڑی طرح سے واضح ہوتی ہے، اس میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اب یہ قرآن ہے، یہ رہتی دنیا تک۔ لیکن یہاں برابری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی حفاظت مالک کے ذمے ہے۔ اس سے پہلی کتابوں کو قرآن نے خبر دی ہے، تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، زیادتی اور نقص کی گئی، اور قرآن کو اللہ نے ان تمام عیبوں سے پاک کیا۔ کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے، اس کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کھڑے ہیں،
اور پادری صاحب بھی کھڑے ہیں، ان کے سامنے کرسمس کا کیک ہے، چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اوپر پادری ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں مل کے اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ امن کی شمع روشن کی جاتی ہے، موم بتیاں روشن ہوتی ہیں۔ اب امن کی شمع جو ہے وہ روشن کریں گے۔ امن کے پیامبر ہیں اور آج یہ امن کی شمع جلا کر یہ میسج جو ہے پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان تہواروں میں شرکت جائز ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ شرط لگائی حضرت عمر نے ان اہل کتاب کے لیے جو مسلمان ملکوں میں رہتے تھے جزیہ دے کر، کہ تم اپنے تہواروں کو مسلمان ملکوں میں ظاہر نہیں کرو گے۔ اور آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے کے دعوے دار کافروں کے تہوار مناتے ہیں اور سٹیج پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسیحی اور مسلم برادری ایک ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ امن کی شمع روشن قادری اور پادری صاحب دونوں کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شمع روشن کرنا عیسائیت کا دھوکہ ہے۔ عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن کا پرچار کرنے والے، ارے امن کی دعوت دینے والے تو مسلمان ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب فلسطین کو آزاد کیا تو تمام عیسائی مردوں عورتوں بچوں کو معاف کر دیا، لیکن جب اس پر پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہ امن کا دعویٰ دار، یہ امن کی باتیں کرنے والے منہ میں رام رام ہے اور بغل میں چھری ہے، وگرنہ جائیے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان عیسائیوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھپی بھی بات نہیں ہے، وہ افغانستان کا میدان ہو یا عراق کا میدان ہو۔ لیکن کہتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرماتے ہیں کہ مسیحی اور مسلم برادری یہ دونوں ایک ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلم برادری میں سے آپ ان کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، اہل ایمان ان کے ساتھ ایک، کیونکہ قرآن اہل ایمان کو منع کرتا ہے، اے اہل ایمان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر طاہر القادری صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے اس کرسمس ڈے والی اس پارٹی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کرسمس کا مسیحی مذہب میں، عیسائی مذہب میں، نصارہ کے ہاں جو مقام کرسمس ڈے کا ہے یہ وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے ہاں عید میلاد النبی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برتھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح
ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کرسمس ڈے ہے، تمہارے ہاں وہی عید میلاد النبی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ان دونوں عملوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، آزاد ہے۔ یہ کرسمس ڈے عیسائیوں کا کام ہے، اور تم نے بھی عیسائیوں کو دیکھ کر عید میلاد النبی کا جشن شروع کیا، وگرنہ یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عمر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عثمان نے اپنی خلافت میں منایا، نہ علی حسن نے معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا۔ 600 سال کا عرصہ اس جشن عید میلاد النبی سے پاک رہا۔ اس کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کی آغاز کی۔ اسلام اس سے پاک ہے، اسلام کی تعلیمات اس سے پاک ہے۔ یہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کہتا ہے نیچر ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ اصلاً یہ دونوں پروگرام، بھائی معاملہ دونوں پروگراموں تک نہیں رہا۔ آپ کی صلح اور آپ کی محبتیں تو ان پروگراموں سے آگے بڑھ کر عقائد میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ پادریوں کا عقیدہ ہے۔ اور قادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا تھا، بشریت کا چولا بھی اتار دیا تھا۔ پھر خود سوال کرتا ہے کہ نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ کیا تھے؟ پھر سرائکی کا ایک شعر پڑھتا ہے، ہیک کے ہیک کے ہیک کے، یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں۔ ہیک کے ہیک کے ہیک کے، جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے۔ کیا خبر تم نور و بشر میں جھگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے۔ وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لامکاں پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا۔ جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکاں میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور قادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پر پہنچے تھے تو پھر دونوں ایک ہو گئے تھے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور ان کی کرسمس ڈے منانے والے ادارہ منہاج القرآن کے بانی، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں مسلمان عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، جو جملہ تو حق ہے لیکن اس کا یہاں استعمال اس سے مراد باطل ہے۔ کہتے ہیں مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے وہ پورے دین اسلام پہ عمل کر لے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد صدقہ خیرات توحید ہر چیز کو مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور عظمت کا اقرار نہ کرے۔ پورا مجمع نیچے سے تالیاں بجاتا ہے کہ جی کیا بہترین بات کی ہے۔ اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود، قرآن مجید پر ایمان رکھنے
اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے، مگر ان تمام ایمان کے گوشوں، تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب، آپ نے عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے پورے دین پہ عمل کرے جب تک وہ عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے۔ سوال یہ ہے، جن کے جرمٹ میں بیٹھ کر آپ مسکرا رہے ہو، کیا یہ عیسیٰ کی وہی شان مانتے ہیں جو قرآن نے بیان کی؟ قرآن تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے، اور جن کے جھرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ مسلمان واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا کافر ہوگا، لیکن وہ نبوت ان سے بھی تو منوائیے، ان کی گود میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور کاش آپ نے یہاں قرآن حکیم کی اس آیت کو سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، ان کے اس کفری عقیدے پر جن کے ساتھ آپ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کرسمس پارٹی منا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں، ان کے اس عقیدے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے، ان کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی علیہ السلام نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے، اور جن نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ کاش یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان عیسائیوں کو بھی سنا جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی میری آواز کو سنے، میری نبوت کے پیغام کو سنے، اس کو پتہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، وہ میری نبوت کا سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کر آتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری شریعت کو نہیں مانتا، تو یہ یہودی اور عیسائی جب مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ جن نصارہ کی گود میں بیٹھ کے آپ ان کو راضی کر رہے، ان کو نبی کی یہ حدیث میں سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اس کو محمد علیہ السلام کی نبوت کی خبر ملے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، وہ جب بھی مرے گا اہل نار میں سے ہوگا، وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت میں جانے کے لیے ضروری، اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا جائے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں جب اہل ایمان اور اہل کفر کی، بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شامل ہوتے ہیں، نان بلیورز میں نہیں۔ یہ مسلمان، یہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں، یہ اہل کفر میں شامل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ان عیسائیوں کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کفار نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہیں۔
پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے. نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو. تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 73 ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ رکھا، اور یہ نصارہ جن کی گود میں بیٹھے ہو. قادری صاحب یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کے کفر کا اعلان اللہ کی کتاب کر رہی ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ ایک الہ ہے، دو الہ نہیں ہے، تین الہ نہیں ہے. اللہ عیسیٰ مریم، اللہ عیسیٰ روح القدس، یہ الہ نہیں ہے. الہ ایک اللہ ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات و عبادت میں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. اے اہل کتاب، اے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، قرآن کا اعلان اگر تم اپنے اس کفریہ جملوں سے باز نہیں آتے تو پھر یاد کرو اے کافرو، تمہیں اللہ کا عذاب علیم پکڑ لے گا. قادری صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کفار نہیں کہا جا سکتا، یہ اہل ایمان میں شامل ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اگر یہ اہل ایمان ہے تو قرآن کا فیصلہ، نبی کی حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. مومن تو بھائی بھائی ہیں، مومن مومن کا بھائی ہے. اگر یہود و نصارہ کفار میں شامل نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کے پھر بھائی ہیں، تو قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مالی کہتا ہے اے اہل ایمان لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ پکڑو. بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں. ومن يتولهم منکم فانه منهم. قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے، غور کیجئے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. تم میں سے جو ان کی طرف پلٹے گا، جو ان سے دوستیاں کرے گا، جو ان سے محبتیں کرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں شامل ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہی قرار پائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ عز وجل ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں منہاج القرآن مسجد کے دروازے ابد الآباد کے لیے اے عیسائیوں تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. آپ اپنے گھر میں آئے ہو، ریلیکس رہو. ہماری یہ مسجد کے دروازے کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں کھلے، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں. آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے. اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الاباد تک آپ کے لیے کھلی ہے. قادری صاحب فرماتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے. اے ہمارے عیسائی ساتھیوں، اگر تمہاری نماز کا وقت ہو تو تم بھی اسی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا. قادری صاحب ان کو راضی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو، آپ ان کے لیے گھروں کے دروازے کھولو، آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو جاؤ. قرآن کا اعلان وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ. یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَا النَّصَارَى. یہ عیسائی آپ سے راضی، یہ نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک اے لوگو، جب تک تم ان کی ملت پہ نہ چلو. ان کے راضی ہونے کا یہی طریقہ. یہ مسلمانوں کو اسلام سے، ایمان سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈالنا چاہتے ہیں.
پھر کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے اور کیک کٹنے کے بعد کرسمس کا گیت سٹارٹ ہوتا ہے، ساز بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے اور کرسمس کی مبارکباد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ پادری یہ گیت گا رہے ہیں، سن رہے ہیں اور قادری صاحب بھی مزے لے رہے ہیں اور عیسائیوں کو راضی کرتے ہوئے رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے وہ احکامات جو ساز اور موسیقی کے خلاف ہیں، جو ڈھول اور طبلے کی آواز کے خلاف ہیں، قادری صاحب کو وہ کوئی حدیث یاد نہیں آتی اور اسی مجلس میں جس میں ساز بھی بج رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، کفار کے گیت بھی گائے جا رہے ہیں، وہ مزے سے سنتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو، نہ یہودیوں کی جیسے بنو، نہ ان کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، اگر تمہیں کرسمس ڈے منانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے تہواروں میں شرکت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہودی اور عیسائی ملے تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر یہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، سلامتی کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے ہے، یہ اہل شرک اور اہل کفر ہیں، ان کو وعلیکم السلام نہیں صرف وعلیکم کہا جائے گا۔ ان کی مجلس سے اٹینڈ کرنے والوں، ان کے لیے پروگرام منعقد کرنے والوں، مسجدوں کے دروازے کھولنے والوں، ادارہ منہاج القرآن میں بلانے والوں، ان کے لیے دعوتیں کرنے والوں، سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے۔ صحیح مسلم کی اسی روایت میں جب تم میں سے تمہیں کوئی یہودی اور عیسائی راستے میں ملے تو اس کو راستے کی ایک طرف دھکیل دو۔ یہاں عزت اور تکریم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں کچھ عیسائی پادری کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، ان میں ایک اکرم مسیح گل MNA ہیں، وہ کہتے ہیں طاہر القادری کی تعریف کرتے ہوئے اور عید مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان پروگراموں سے رواداری پیدا ہوتی ہے، عیسائی مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہم امن کے پرچار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کا یہ دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر کرسمس کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے، تو ہمیں آج یہاں آ کر اس حوالے سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرح کے لوگ اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھائی چارے اور رواداری کی فضا پیدا ہوگی۔ مسلمانوں کا جتنا خون ان ظالموں نے بہایا اندلس کے اندر، فلسطین کے اندر، آج عراق اور افغانستان کے اندر، اس کا خون کس کے سر پہ ہے اگر تمہارے سر پہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ طاہر القادری کی طرح پروگرام کریں اور عیسائیوں کو اپنی مسجدوں اور اپنے پروگراموں میں بلائیں۔ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار تھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مذاہب کے دوسرے علماء کرام اسی طرح ڈاکٹر طاہر قادری کی طرح جو ہے وہ اپنا جذبہ رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ ایک بہتر فضا پیدا ہوگی۔ اہل ایمان کی خیرت موجود ہے، اہل ایمان کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہے۔ اہل توحید مر سکتا ہے لیکن رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اہل شرک میں سے کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے اسلام کے چولے پہنے ہوئے اور تم کو گلے سے لگایا، مگر نہ اللہ کا قرآن، محمد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے دو ٹوک روشنی کا نور اور مینارہ ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور تمہارے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ زاہد انور صاحب ایک اور عیسائی
وہ آئے نصرانی آ کر کہنے لگے کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے لیے محفلیں جمائی تھی اور اپنے دروازے عیسائیوں کے لیے اس وقت کھولے تھے جب بہت سے دروازے عیسائیوں کے لیے بند ہو چکے تھے. ہم طاہر القادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وجہ غور کرنا ذرا, اسی عیسائی کی, اسی نصرانی کی زبان سے سننا کیا کہتا ہے. کہتا ہے طاہر القادری کے دل میں عیسائیوں کے لیے بہت درد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پس منظر میں اس کا وہ بچپن ہے جو جھنگ کے اندر, جھنگ جہاں ابتدائی طور پہ جھنگ کا یہ رہنے والا, جو جھنگ کے اندر یہ عیسائی سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو تقریب یہ منعقد ہوئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. ضیاء الحق دور میں جب ماشاء اللہ دور تھا, جب 295 نئی آئی تھی, اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ مسیحوں کی محفلیں سجائی تھی جس میں بہت سے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے دروازے جو اپنے اس وقت مسیحوں کے لیے کھولے تھے جب مسیحوں کے لیے بہت سے دروازے بند ہو چکے تھے. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ مسیحوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کی وہ نشو و نما ہے, ان کا وہ بچپن ہے جو انہوں نے ایک مسیحی اسکول میں گزارا ہے. جنگ میں وہ ایک مسیحی اسکول میں تھے, ایک ادارے میں تھے, کانوینٹ اسکول میں تھے, اور وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی بات ہے, پہلا واقعہ, پہلی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر, کسی مشنری اسکول کے اندر کسی علامہ یا کسی مسلم علماء کا جو وظیفہ ہے وہ مسیحی بچوں کو ملتا ہو. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول میں جہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں پہ بچوں کو آج بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے یہ بہت بڑی محفل ہے, چونکہ اس وقت یہ بڑا ہی حساس دور ہے. آپ دیکھیں خودکش حملے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. کل مجھے ایک بہت بڑے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ڈاکٹر جوید اقبال کا, مگر مجھے ان کا یہ بیان پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ڈاکٹر جوید اقبال جیسے بندے نے کہا ہے کہ جناب صلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں. طاہر القادری صاحب کی عیسائیوں سے یہ محبت, عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت, نصارہ کے ساتھ دوستی, ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر عبادت کی اجازت, اور صلیب لٹکی ہوئی ہے پادری کے گلے میں, اور قادری صاحب اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں. وہ کفر کے جملے اپنی زبان سے بکتا ہے, قادری صاحب کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا. کہا اس ساری باتوں کے پیچھے وہ پس منظر ہے کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری بچپن میں تعلیم انہوں نے ہمارے عیسائیوں کے ایک سکول سے حاصل کی تھی. اور عیسائیوں کا مشہور جملہ کیا ہے مسلمان بچوں کے بارے میں؟ وہ ماں باپ جو بے وقوفی کرتے ہوئے مسلمان بچوں کو ان کے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں, وہ عیسائی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان بچے کو نصرانی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے. اگر اس کو مکمل ہم نصرانیت کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو اس سے توحید کی غیرت کو چھین لیتے ہیں. اور سچ کہا انہوں نے اس منظر میں. واقعی اس حضرت کی ساری محبتیں نصرانیوں کے ساتھ جو ہیں وہ غیرت توحید کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. اور کہا پاکستان میں یہ پہلی مثال ہے کہ جنگ کا وہ عیسائی سکول آج بھی اس سکول میں بچوں کو ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے وظیفہ ملتا ہے. کتنی محبت ہوگی ان کو اس حضرت سے جو اس کے نام پہ وظیفہ جاری کر رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ عمر ابن خطاب کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ مسلمانوں کے لیڈروں کے نام پہ جنہوں نے ان کافروں کی خدمتیں کی, ان کے پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے, انہی کے نام سے آج بھی وہ عیسائی کہتا ہے کہ آج بھی جنگ کے اس سکول میں ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ محفلیں سجانا بہت بڑی بات ہے کیونکہ حالات بہت نازک ہیں, خودکش حملے ہو رہے. اور وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب کا یہ بیان پڑھ کے بڑا دکھ ہوا. انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت عراق و افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں. یہ عیسائی کہتا ہے مجھے اس خبر کو پڑھ کے بڑا دکھ ہوا. تجھے دکھ کیوں ہوا؟ تیرے دادا ابو نے یہی کہا ہے. بش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ میں صلیبی جنگ کا آغاز کر رہا ہوں. تیرے بزرگوں نے یہ کہا ہے, تجھے دکھ کس بات کا؟ ڈاکٹر فدا مسیحی
وہ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں ہم نے ایک خالصتاً عیسائی مذہبی پروگرام رکھا. یہ تو مسلمان اور عیسائیوں کی مشترکہ مجلس. وہ کہتے نہیں، قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں ایک خالصتاً مذہبی پروگرام رکھا جس کے اندر ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دعوت دی. وہ تشریف لائے اور کہنے، عیسائی کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری بڑا پریکٹیکل پرسن ہے، اور اس نے وہاں آ کر کہا کہ میں بڑے کم پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، اور آج عیسائیوں کے اس مذہبی پروگرام میں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں، بیوی بچے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ ان پر بھی یہی رنگ چڑھ جائے جو مجھ پہ چڑھا ہوا ہے. اور آج تمہارے اس جلسے میں آپ کی مقدس کتاب کو پڑھنا چاہوں گا. اور پھر بائبل سے مبارکبادیاں پڑھی اور کہا یہ بائبل میں کسی سے ادھار مانگ کر نہیں لایا بلکہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ذاتی ہے، میں گھر میں اکثر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پریکٹیکل پرسن ہے. ایک دفعہ ہم نے پیور مذہبی مسیحی پروگرام کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، وہاں پیور مذہبی پروگرام تھا ہمارا. بہت بڑی گیدرنگ سی، 10,000 سے 15,000 تک لوگ. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں کم ہی پروگرامز میں اپنی وائف اور بچوں کو لے کر جاتا ہوں، اور آج میں پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج میں بائبل مقدس پڑھنا چاہوں گا، اور انہوں نے مبارکبادیاں پڑھی بائبل مقدس میں سے، اور یہ کہا کہ یہ بائبل مقدس میں ادھار لے کے نہیں آیا کسی سے، یہ میری ذاتی ہے، اپنی ہے، اور میں گھر میں پڑھتا ہوں. تو یہ پریکٹیکل شخص ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے رہنما اسکالر جو اسلامی دنیا کے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر اور مذہبی رہنما ہیں، ایسے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوں اور عزت مآب بشپ اینڈریو فرانسس کی طرح مسیحی دنیا میں جو ہمارے سر فہرست لیڈر ہیں، جو مسلم اور کرسچن اتحاد کو فروغ دینے والے ہیں، اگر ایسے لیڈر پاکستان میں اٹھ کھڑے ہوں تو پاکستان کا کونا کونا روشن ہو جائے گا اور محبت کی شمع جل جائیں گی. بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ریفرنس ہم دے سکتے ہیں جو ہم اکٹھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی مسجد میں ہم نے اکٹھے عبادت بھی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ پڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نبی کے چہرے کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، غضبناک ہو کر کہتے ہیں عمر گم پائے تجھے گم پانے والی ہیں، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا. عمر ابن خطاب تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا، آوازہ بلند کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ زندہ ہوتے اس کو بھی نجات محمد کی تباہ کرنے پر ملتی. لو کان موسیٰ حیا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی. اے تورات کے ورقہ پڑھنے والے، آج صاحب تورات خود زمین پہ آ جائے، تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا اس میں سے جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا، جو غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. اور یہاں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ بائبل میرے گھر کی ذاتی ہے اور میں اکثر اس سے تلاوت کرتا ہوں. اور پھر وہ عیسائی ڈاکٹر فدا مسیحی کہتا ہے کہ اگر طاہر القادری جیسے اسلامی اسکالر اور ہمارے ڈاکٹر فرانسس جیسے عیسائی اسکالر کھڑے ہو جائیں تو پورے پاکستان کا کونا کونا روشن ہو جائے گا. ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں یہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے، ہم اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر عیسائیوں کا مین پادری ڈاکٹر فرانسس آیا اور اس نے کہا انجیل کا فرمان ہے مت ڈرو، ایک کرن ابھی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. آپ مسلمانوں اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. کہ انجیل مقدس کا فرمان ہے مت ڈرو، ڈو ناٹ بی افریڈ، مت ڈرو. ایک کرن ابھی ہے، ایک زندگی کا پیغام ابھی ہے، ایک روڈ میپ ہے، اور وہ ہے اللہ کی پاک ذات، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ہم سبھی مانتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم
ان نصارا کا ایمان اللہ پر اور اہل ایمان کا ایمان اللہ پر اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں سنیے, ہم اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانتے ہیں. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے, یہ عیسیٰ کو اس کا بیٹا گردانتے ہیں. اور اہل ایمان اللہ کے لیے ایسی کمزوریوں کی نسبت نہیں کرتے, وہ بیٹوں اور بیویوں سے پاک ہے. کہتا ہے جو میرے مسیحی عقیدے کے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور بائبل میں ہے کہ دعا کے وقت دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھاؤ اور ساری امت کے لیے دعا کرو. اب وہ دعا کر رہا ہے, ڈاکٹر طاہر القادری اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا ہو رہی ہے. دعا میں کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کسی کا باپ نہیں ہے, اللہ نہ عیسیٰ کا باپ ہے نہ کسی اور کا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ مالک جنا گیا ہے, وہ اس ساری کمزوریوں سے پاک ہے. لیکن یہ قادری کی موجودگی میں یہ پادری میرے اللہ کی توہین کرتا ہے اور اللہ کو گالی دیتا ہے اور اس کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ اے ہمارے باپ, عیسیٰ کے بھی باپ اور ہمارے بھی باپ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اسی مجلس کے اندر کوئی شخص اٹھ کر طاہر القادری کو گالی دے دیتا, یہ مجلس برقرار نہ رہتی. اگر کوئی طاہر القادری کو گالی دیتا یہ مجلس برباد ہو جاتی. لیکن افسوس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر, اسلام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا, سب خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت, تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ پوری ہو. اور قادر مطلق اس باعزت اجتماع کو برکت بخش باپ, بیٹے اور روح القدس کے واسطے, یعنی تو باپ ہے, عیسیٰ تیرا بیٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بشپ صاحب آئے ہم سر کھڑے ہوں, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر. جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جسے ہم اپنے قرض کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اور قادر مطلق خدا اس اجتماع کو برکت بخشے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. آمین. یاد کر لیجئے اہل ایمان اہل کفر کے ان عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے, اور جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ان عقائد کو مان کر ان کے بغل گیر ہوتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اور قرآن ہمیں اس کی اطلاع دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, اے توحید والو, اے عقیدے والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم ان اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر پہ لا کھڑا کریں گے. اور اللہ کی قسم جو اس بات پہ راضی ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ عیسیٰ کا باپ ہے, اور اس کفر کا انکار نہ کرے, اس کفر پہ راضی رہے, وہ انہی جیسا کافر ہے جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. اپنی مسجدوں کے دروازے ان اہل شرک کے لیے کھولنے والوں, کیا قرآن حکیم کی یہ آیت تمہارے پردہ سماعت سے نہیں ٹکرائی کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا, یہ مسجدیں اللہ کی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اللہ کی مسجدوں میں غیروں کو, اور یہاں پکارا جا رہا ہے اے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے, تو ہمیں معاف کر باپ, بیٹے اور روح القدس کے واسطے. ہم عیسیٰ کو تیرا بیٹا مانتے ہیں, اور قرآن آواز لگا رہا ہے قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, ان کافروں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے. یاد کر لیجئے
اہل شرک کے اجتماعات میں شرکت کرنا، ان سے محبتیں کرنا، ان جیسے عقیدے رکھنا، ان کے راستوں پہ چلنا، یہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر کفر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا۔ اللہ اتنے کو ماننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔